الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ الگ شیفہ کی 10 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ ارأیت حمزہ استفہامیہ، رأیت تو نے دیکھا، ارأیت کیا تو نے دیکھا، یعنی بھلا دیکھو تو صحیح، ان کانا علی الہدی اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا ہدایت پر ہے، او امرا بالتقوی یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے یا دیتا، دونوں ہی معنی۔ رب ذوالجلال اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں ارأیت، مفسرین کرام نے اس کی کئی تفاسیر کی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق پچھلا جملہ ہے کہ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس کو کہ جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، اس عبد خاص کو، محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ نماز ادا فرما رہے تھے منع کیا۔ وہ کون منع کرنے والا تھا؟ ابو جہل۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے، مفسرین کرام، کہ اگلی آیات مبارکہ بھی اسی کے لیے ہیں۔ ارأیت بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کانا علی الہدی اگر وہ ابو جہل ہدایت پر ہوتا، منع نہ کرتا بلکہ وہ ان کی پیروی کرتا، ان کی اتباع کرتا، ان کے نقش قدم پہ چلتا، ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں سجا لیتا، اور امر بالتقوی یا لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتا۔ یعنی ابو جہل اگر ایسے کرتا تو اس کے حق میں بہتر تھا، اس کی عاقبت بن جاتی، اس کی دین دنیا دونوں جہانوں کی جو اس کی عاقبت وہ بن جاتی، دین بھی سنور جاتا، دنیا بھی سنور جاتی، مگر اس نے ایسے کیا نہیں۔ اور بعض نے فرمایا یہ دونوں باتیں رسول رحمت شفیع معظم رحمت عالم کے لیے ہیں۔ ارأیت، او منع کرنے والے بدبخت، تو دیکھ تو صحیح، ان کانا علی الہدی، جن کو تو منع کرتا ہے وہ تو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں، وہ تو ہدایت پر ہیں، تو کیا تو ان کو سیدھی راہ سے روک رہا ہے؟ منع تو کر رہا ہے ان کو نماز پڑھنے سے، تو غور تو کر، وہ تو سیدھی راہ پر ہیں۔ اور امر بالتقوی، وہ تو لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ خود بھی پرہیزگار ہیں اور لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صفات میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کی ہوں گی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جس طرح میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب تم ہی لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہو، یعنی رب کائنات ہدایت دیتا ہے اور میرے نبی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں میرے نبی کی جانب اللہ تعالیٰ نے نسبت کر دی کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہو، تو میرے نبی ہی چلاتے ہیں اس راستے پر اللہ کے حکم سے، اللہ چلاتا اس راستے پر۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہے۔ تو گویا یہ کو دو نہیں ہے۔ تو یہاں پھر فرماتے ہیں کہ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو صحیح وہ ہدایت پر ہے کہ جس کو تو منع کر رہا ہے، اور امر بالتقوی یا تو پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، وہ غلطی کا حکم تو نہیں دیتا، تو جو گناہ کرتا ہے منع اس کو کرنا چاہیے، جو نیکی کرتا ہے اس کو تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ارأیت، یہاں علماء کرام کے نزدیک یہ خطاب ابو جہل کے لیے ہے۔ یہ توئے لکھا ہوا آپ دیکھیں گے، تو وقف مطلق، یہاں ٹھہر جانا ہوگا کہ پچھلے دونوں جملے یہ مکمل ہو چکے ہیں، آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس بدبخت نے، ابو جہل نے جھٹلایا، وتولی اور روگردانی کی ان کی ہدایت سے، یعنی جس نے ان کو تقوی کا حکم دیتا ہے، جو ہدایت پر ہے، جو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، یہ ان کو جھٹلاتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری آیات مبارکہ ابو جہل کے لیے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور لوگوں کو نیکی اور تقوی کا حکم دیتا،
دیکھو تو صحیح، وہ تو جھٹلا رہا ہے اور وہ روگردانی کر رہا ہے، ان اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کس کرتوت کو اس کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ اپنے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے، پروردگار عالم جل وعلا اس کی گرفت فرمانے پر قادر ہے، اس کو سزا دینے پر پروردگار عالم جل وعلا مکمل طور پر قادر ہے، جب چاہے سزا دے، مگر وہ اسی کو ڈھیلا فرما رہا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں مزید آگے بڑھتا چلا جائے، مزید آگے بڑھتا چلا جائے، مزید آگے بڑھتا چلا جائے، اور یہ ڈھیل رب کائنات جل وعلا کے غضب کی دلیل ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سب اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا، کلا، ہاں ہاں، یعنی سوائے اس کے نہیں، یقین بالیقین، لئن لم ینتہی، اگر وہ منع نہ ہوا، اگر اس سے گستاخی کی، جس طرح میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے گستاخی کا ارادہ کیا تھا، مگر پروردگار عالم جل وعلا نے اس کو وہ چیز دکھا دی کہ جو اس کے حواس باختہ کر دینے کے لیے کافی تھی، وہ جبریل امین تھے، یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ فرماتے ہیں کلا، ہاں ہاں، یعنی ہرگز سوائے اس کے نہیں ہے، یقین بالیقین، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، گستاخی کی اس نے، تو لنصفعا بالناصیہ، تو ضرور بے ضرور اس کو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ وہ جو کہتے گچی سے پکڑ لینا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، لنفسم، کھینچیں گے ہم ضرور بے ضرور، کھینچا تا نہیں کرنا، بالناصیہ، پیشانی کے بال۔ رب ذوالجلال اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں ناصیتن، ایسی پیشانی، کاذبتن، جو بڑی جھوٹی پیشانی ہے، خاطئتن، جو سراپا خطا کار پیشانی ہے۔ پیشانی کا ذکر کر کے پورا بدن ہی مراد دیا گیا ہے، یعنی اس کو ہم سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ یہ پیشانی عزت والی نہیں ہے، ذلت والی ہے، یہ پیشانی سچی نہیں ہے، جھوٹی پیشانی ہے، یہ پیشانی نیکوکار نہیں، خطا کار پیشانی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ تھے، ان کے ہاں حبر کا درجہ رکھتے تھے، علم و فضل کا بحر بے کراں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو عبداللہ بن سلام کچھ سوچ کے آئے تھے، کیونکہ یہ یہودیوں کے بڑے پائے کے علامہ تھے اور بڑے دلائل جانتے تھے۔ یہ کچھ سوچ کے آئے تھے کہ میں اس شخص سے کہ جس سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں سوالات کروں گا اور ایسے سوالات کروں گا اس کو ہلا کے رکھ دوں گا، پتہ چل جائے گا وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، شاید وہ میرے سوالات کی تابڑ توڑ حملوں کی وہ تاب نہ لا سکے اور اس کو معاذ اللہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے جانا پڑے۔ جب عبداللہ بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوئے، پہلی ہی نظر دیکھا تو میرے کریم کا کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے اور کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ پیشانی کسی جھوٹے کی پیشانی نہیں ہے، پیشانی سے پہچانا جاتا ہے انسان کیسا ہے۔ رب کریم نے خبیث کی پیشانی کو فرمایا ایسی پیشانی، یہ جھوٹی پیشانی ہے، خطا کار پیشانی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَّ، نادیہ اس محفل کو کہتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں تقیہ کا نام دیتے ہیں، کہ لوگ جس جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنے صلاح مشورے کرتے ہیں، پھر اس کو جدید زمانے میں سمجھ لیجئے آپ اس کو کمیٹی گھر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں دار الندوہ تھا، نادیہ ندوہ، دار الندوہ، ندوہ کا معنی کمیٹی گھر ہوتا ہے، دار الندوہ کمیٹی گھر، انہوں نے ایک دار الندوہ بنا رکھا تھا، یعنی کمیٹی گھر بنا رکھا تھا، اور جو بھی وہ سرداران مکہ تھے، یہ حرم کعبہ کے بالکل جوار میں تھا، سرداران مکہ تھے، عمومی طور پر فارغ تھے، ان کو کام کاج نہیں تھا، کام کاج ان کے نوکر اور غلام کرتے تھے، بکریاں وہ چراتے تھے، کھیتی باڑی وہ کرتے تھے، محنت و مشقت وہ کرتے تھے، اور یہ سارا دن تنہا بیٹھتے، وہ گپیں ہانکتے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے دار الندوہ حرم کعبہ کے پہلو میں بنا رکھا تھا، اور وہاں سارا دن آتے، جس طرح آج لوگ کلب میں میٹنگ کرتے ہیں، یا آج لوگوں نے اپنے کمیٹی گھر بنا رکھے ہوتے ہیں، یا مجلسیں بنا رکھی ہوتی ہیں، اس طرح اس کا یہ میرے کریم آقا تھا یہ رب الجم شفیع معظم رحمت عالم کی خباثت پہ وہ حد سے زیادہ بڑا اس کا خیال تھا، میرے ساتھی بہت زیادہ ہیں۔
حدیث مبارکہ میں ایک دن کا ذکر ہے، وہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوا جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس نے بڑے گستاخانہ لہجہ میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، بڑے گستاخانہ لہجہ میں میرے کریم آقا رسول عربی کی شان میں گستاخی بکتے ہوئے کہا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھا کر؟ اس کا انداز بہت ہی زیادہ گستاخانہ تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کو رب کائنات کو عزت عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے انبیاء بھی میرے نبی شفیع معظم رحمت عالم کے در کے یوں کہیے کہ غلام ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ حضور کو رسول متشم رحمت عالم نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا اور سخت ڈانٹ کر جواب دیا کہ جو تجھ سے ہو سکتا تو کر، تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا؟ دفعہ جا، خبردار۔ وہ تو سردار مکہ خود کو کہلواتا تھا، کبھی کسی نے اس کے سامنے آنکھ اونچی کر کے دیکھا نہیں تھا، تو اس سے سنا تو حضور کو مخاطب وہ کہنے لگا، کیا تو مجھے دھمکی دیتا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے کہ مجھے کتنی عزت حاصل ہے؟ میں اپنے ہم مجلسوں کو بلا لوں تو کعبہ کے رب کی قسم یہ سارا شہر گھوڑوں سے اور اونٹوں سے بھر جائے، اور میرے اتنے ساتھی ہیں کہ مکہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ ملے گی اگر میں کسی کو آواز دوں گا، تو مجھے دھمکی دیتا ہے؟ رب کائنات نے اس کو جواب دیا، اوہ بدبخت، اب تو بلا لے اپنے ان ساتھیوں کو جو تیرے ہم مجلس ہیں، تیرے ہم محفل ہیں، جو تیرے معاون ہیں، ان کو بلا لے۔ سنادو زبانیہ، پھر ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلائیں گے۔ زبانیہ یہاں فرشتے مراد ہیں، کہتے ہیں سیکیورٹی والوں کو، سپاہیوں کو، تو بلا اپنوں کو، اور پھر ہم بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کو یہ تو اس خبیث کو جواب دیا نا، جیسا اس سے کہا ویسے جواب دیا۔ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمرود کی خدائی کا بت اس نے ایک مچھر سے پاش پاش کروا دیا تھا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ جبریل امین کو بھیجے کہ جاؤ جا کے تباہ کر کے آؤ؟ وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کو خش و خاشاک میں ملا دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا تھا تو بلا اپنوں کو، ہم بلائیں گے اپنوں کو، پھر دیکھیں گے مقابلہ کر تو ہمارا کیسے کرتا ہے۔ کلا، ہرگز ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ محبوب مکرم بے پرواہ ہو جائیے، لا تطیعہ، اس کا کہنا ہرگز ہرگز نہیں ماننا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے جو اس کو جواب دیا تھا نا، بڑا کرارا جواب دیا تھا اور بڑی جرأت مندانہ انداز میں جواب دیا تھا، اور اس کے اوساخ خطا ہو گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہل گیا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا جواب دینے والا ہے۔ میرے کریم آقا سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے، میرے کریم آقا سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے، میرے کریم آقا سے بڑھ کر کوئی شرف و فضل والا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں عطا فرمائیں جو بھی شجاعت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو عرف اور اعلیٰ خوبیاں ہیں، ان کا مرکب میرے نبی کی ذات بابرکات تھی۔ حضور نے اس کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار نہیں کیا، اس کو ویسے ہی جواب دیا جیسا جواب دینا چاہیے تھا۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا بہت اچھا کیا، کلا، ہرگز ہرگز نہیں، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے، لا تطیعہ، ہرگز ہرگز اس کا کہنا نہیں سننا ماننا ہے، اس کو یوں ہی جواب دینا ہے۔ کیا کرو؟ واسجد واقترب، سبحان اللہ، سجدہ کیجئے اور ہمارا قرب حاصل کیجئے۔ اٹھیے اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الحمد للہ رب العالمین۔ ربی ذوالجلال کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے حضور سجدہ کرنے کی اجازت و رحمت فرما دی۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حضور تیرا یہ عبد ضعیف عرض کرتا ہے کہ جس طرح تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مولا تعالیٰ اپنی شان کریمی کے لائق کسی طرح اس کو قبول بھی فرما لینا، ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرما دینا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، انسان عبادت میں
اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں مانگی گئی دعا کو عموماً رد نہیں کیا جاتا، اللہ رب العزت جل اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے حضور سر سجدہ میں رکھتا ہے تو شیطان چیختا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے سجدہ نہ کیا، آدم کو سجدہ نہ کیا اور مجھے راندہ بارگاہ بنا دیا گیا۔ اس بندے کو سجدے کا حکم ہوا، اس سے فوراً سجدہ کر لیا، اس کو اس کے رب نے اپنا قرب عطا فرما دیا، یعنی اس کا درجہ بلند ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا۔ سجدہ کرنا اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور بڑا ہی محبوب عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہ سجدہ علماء کرام نے بعض فرمایا واجب ہے، بعض فرمایا سنت ہے۔ یہاں سجدہ سے مراد یہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ آگے کا جملہ جو ہے نا وَقْتَرِب، اپنے رب کا قرب حاصل کرو، وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے وما یزال عبدی، یہ حدیث قدسی ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی فرائض ہی نہیں، نوافل کی ادائیگی۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد نماز کی ادائیگی ہے، اس جگہ سجدہ سے مراد نماز کی ادائیگی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا بارکہ کی تلاوت فرمانے کے بعد سجدہ فرمایا تھا، اس لیے حضور کی سنت ہے کہ اس آیا بارکہ کو پڑھ کر فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، پروردگار عالم جل وعلا کا احسان و کرم کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب مکرم کی اس پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ کی سورۃ العلق کا ترجمہ مکمل ہوا۔ رب کائنات کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔